کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں ان کا داخلہ ہے؟ کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں 50 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ کہاں علم حاصل کرو گے؟ کہاں سیکھو گے؟ میں بتاتا ہوں، یہ جو تم جلسے کراتے ہو نا، لاکھ لاکھ روپے خرچ کرتے ہو، یہ جلسہ نہیں، اسے ایک رات کا مدرسہ بنا دیا کرو، اسے ایک رات کا مدرسہ بنا دیا کرو۔ اگر تم نے ایک رات کا مدرسہ بنا دیا، ہر جلسے سے اگر 5 باتیں یاد کر کے چلے گئے، اب لگاؤ 10 جلسوں میں کتنی باتیں یاد ہیں؟ یہ ہوگی اسلام۔ میں نے دیکھا لڑکے بھی نعرے لگا رہے تھے، اچھی بات ہے، جذبات میں تھے، اچھی بات ہے۔ تم نے سنا ہوگا ہمارے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ اب نیپال کے بھی حالات بہت خراب ہیں۔ تمہیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں بڑوں کا کہنا ماننے کی ضرورت ہے، تمہیں علماء کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، تمہیں مدرسوں کی ڈھال بننے کی ضرورت ہے، تمہیں خانقاہوں کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں عالم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے کبھی یہ سوچا اگر کوئی مسجد ڈھا دے تو تمہاری لاٹھی نکل کے آ جاتی ہے، مدرسہ ڈھا دے لاٹھی نکل کے آ جاتی ہے، نعرے لگانا شروع کر دیتے ہو، لڑنا شروع کر دیتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ مدرسے کیا ہے؟ یہ دین اور اسلام کی نشانی ہے۔ مسجدیں بھی شعائر الدین ہے، دین کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر کوئی دین کو ڈھائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ مجھے بتاؤ، اگر کوئی دین کو ڈھانے والا مل جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو دین کے ڈھانے والے کو تلاشو، دین کو کون ڈھاتا ہے؟ مجھے کسی حکومت سے مطلب نہیں، مجھے کسی غیر سے مطلب نہیں، مجھے تم سے مطلب ہے، اپنے آپ سے مطلب ہے، اپنے بھائیوں سے مطلب ہے۔ تم بتاؤ، تم نے کبھی دین کو ڈھانے والا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تمہارے اندر اتنے لوگ ہیں، کم سے کم 100 لوگ ایسے ہیں جو دین کو ڈھاتے ہیں، 100 لوگ ایسے ہیں جو دین کو ڈھانے والے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا، تمہارے گھروں میں دین کو ڈھانے والے میں دکھائی دیتا ہوں۔ کس سے پوچھے؟ نبی سرکار محبہ سے مت پوچھو، خطیب راجستھان سے مت پوچھو، حضرت علامہ مولانا جو مجاہد الاسلام ہے ان سے مت پوچھو، کسی عالم سے مت پوچھو۔ اس لیے میری بات، تمہاری بات، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی سے پوچھو، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کون ہے جو دین کو ڈھاتا ہے؟ کون ہے جو دین کو ڈھانے والا ہے؟ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھی، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب کہیں اور مت جاؤ، اپنے گھر میں دیکھو، عشاء کی نماز تم نے پڑھی نہیں پڑھی، دین کو ڈھایا، ظہر کی پڑھی نہیں پڑھی، دین کو ڈھایا، عصر کی پڑھی نہیں پڑھی، دین کو ڈھایا، مغرب کی پڑھی نہیں پڑھی، دین کو ڈھایا، فجر میں تم نے دین کو ڈھایا، ظہر میں ڈھایا، عصر میں ڈھایا، مغرب میں ڈھایا، عشاء میں ڈھایا۔ کوئی مولانا یا کوئی مفتی نہیں، یہ نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ سبحان اللہ بے شک۔ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا ورنہ بول کھل جائے گا۔ کود لینا بڑا آسان، کود لینا بڑا آسان، اور حضرت معاف کرنا۔ کئی جگہ ایسے ہوا لوگ اس سے رکھتے ہیں کہ اچھے مقام میں علماء آئیں گے، شاعر لوگ آئیں گے، یہ سب لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، میرے گھر میں برکت، ہم ہی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اعتراض ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے،
کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھاکا. تمہاری دونوں بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہیں، دونوں بیٹے نماز پڑھ رہے، مفتی صاحب آئیں گے نماز پڑھوانے، پیر صاحب آئیں گے نماز پڑھوانے، اور اللہ معاف فرمائے بعض بعض تو پیر بھی ایسا ہے کہ مریدوں سے زیادہ اس پیر کی پٹائی ہے. پاؤں پھیلا دیے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں اس پیر کے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں فیض لے رہی ہے، فیض لے رہی ہے. شریعت سے حکمت ہے اس پیر کی بھی پسلی توڑ دی جائیں گی اور مریدوں کی. لیکن سوچو، ذرا توجہ رکھو میری طرف، غور کرو. اتنے لوگوں میں اب ایک ایک بات اٹھاؤں گا، ایک بات اٹھاؤں گا، توجہ رکھنا. اتنے لوگوں میں، میری بہنوں میں کوئی شخص ایسا ہے، کتنا برا ہوگا وہ، کتنا نیچ ہوگا، کتنا خراب ہوگا، اور جس کے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے، سگا بھائی دنیا سے چلا جائے، اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے کیا؟ تم میں کوئی ہے ایسا؟ تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھا نا؟ میں بتاتا ہوں، تم میں کم سے کم 50 لوگ ایسے ہیں. کتنے لوگ بولو؟ کم سے کم. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا تو تمہاری مسکراہٹ آ جائے. کس سے پوچھو؟ میں بتاؤں تم میں کون کون ہے؟ بتاؤ یا نہیں بولو؟ نام لے کے بتاؤں ایسے؟ ڈر گئے؟ مجھے تو نام یاد ہی نہیں ہے. پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں پر، وہ بھی 3:30 بجے ٹائم دیا، بیٹھے بیٹھے میں بھی سیل گیا. لیکن کوئی بات نہیں ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. لیکن سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ میری بہن اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے گی؟ نہیں. کبھی غور کیا ہے؟ یہ بات ہے تمہیں مدرسوں سے ملیں گی، یہ بات ہے تمہیں ان لوگوں سے ملیں گی، یہ مدرسے کے مدرسین جو جمعوں میں تقریر کرتے ہیں ان سے ملیں گے. لیکن سنو، کس سے پوچھو گے کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اس سے مت پوچھو، حضرت سے مت پوچھو، حضرت سے مت پوچھو، ان سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو. کس سے پوچھو گے بولو؟ کیا قرآن غلط ہو سکتا؟ انشاءاللہ ساری باتیں یہ حدیث میں لاؤں گا، یہ قرآن میں. قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا بولو؟ قرآن پڑھتے ہو تم؟ تمہیں کہاں فرصت؟ تمہیں تو موبائل سے فرصت نہیں ہے. قرآن کہاں پڑھتے ہو؟ قرآن یہ حافظ قرآن 17 ہوئے، ان کے سینے میں قرآن. ان کو استادوں کی محنت دیکھو، اور کیا ملے گا انہیں؟ زیادہ دے دیے چوری کپڑے، زیادہ دے دیے 500 1000 2000 روپے لفافے میں، بس. ان کی اتنی محنت تھی. لیکن سنو، کون ہے وہ بیٹا، وہ میرا چاچا، بہت دیر سے میرا باپ، میرا باپ، میرے باپ، میں بہت دیر سے رسہ میں کھا رہا تھا. اس لیے میں نے ان کا کام، وہ بھی بچوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں بنتا تو چلا گیا. ان مدرسہ کیسے بنتا، یہ کیسے پڑھاتے، ان کی محنتوں کی وجہ سے. صبح تک 8 بجے تک بھی رہنا پڑتا تھا. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت سنو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اس کا ترجمہ
چاہے کنزُل ایمان میں دیکھنا، ان سے پوچھو ان کے آبا و اجداد یا اعلیٰ حضرت کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، وہ خاندان کیا ہے، وہ مسلک کیا ہے۔ یہاں پر نام لیوا جو ہوئے ہیں ان کے خاندان کی محنتیں ہیں، آبا و اجداد کی محنتیں ہیں، لیکن سنو اللہ فرماتا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، میری بہنیں بھی سن لے، آسان طریقے سے تم میں دیکھنا۔ اور آج یہ جلسہ نہیں مدرسہ بن گیا ہے 3:30 بجے کے بعد، کیونکہ ان بچوں کو دستار ہے، تمہارا کلاس ہے، تمہارا سبق ہے، میں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یاد رکھو قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی ہے، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، علماء سے کہوں گا مفہوم ترجمہ کروں گا تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اے لوگوں تم نے نام سنا ہوگا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیچھے برائی کرنے والا۔ آج کتنے لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ادھر سے ادھر لگا دیتے ہیں۔ غیبت کرنے والی عورتیں، غیبت کرنے والے مرد، سن لو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہو، ہم نے غیبت کر دی، ارے بچ گئے، ہم نے ان کی برائی کر دی، ارے بڑے خوش ہوئے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں۔ عہد کرو آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، سب اٹھاؤ، کوئی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، پیچھے برائی کرے گا، رکھ لو۔ دوسری بات سن، آج سبق ہے، آج لہجہ وغیرہ کچھ نہیں، سبق ہے سبق، یہ بات یاد رکھنا، یاد رکھو گے۔ اب ایک اور سنو، میری بہنیں بیٹھی ہیں، نہ بتاتے ہوئے بھی حضرت بتاؤں گا، نہ چاہتے ہوئے بھی دل چاہ رہا ہے، سننا چاہ رہے بولو۔ وہ شخص کتنا ذلیل ہوگا، کتنا برا ہوگا۔ اور میری بہنیں مجھے معاف کرنا، جملہ ایسا ہے کیونکہ مجھے بتانا پڑے گا۔ کون جو سگا بیٹا اپنی ماں پر بری نظر ڈالے، اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، بس اب میں غلط حرکت بولوں گا سمجھ لینا، اب زنا کا لفظ زیادہ نہیں بولوں، تم سمجھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ ذلیل انسان کو ہو سکتا وہ سگا بیٹا جس ماں نے اپنا دودھ پلایا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اسے پالا پوشا بڑا کیا، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اس سے زیادہ نیچ کوئی ہو سکتا؟ تمہاری بستی میں آ جائے، اس بستی میں کیا نام ہے؟ ملنگوا، وارڈ نمبر 3، مجھے یہ نمبر چیلانیہ، ارے چیلانیہ محلہ۔ تمہارے یہاں پہ کوئی ایسا آ جائے تم اس سے دوستی کرو، جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو تم اس سے دوستی کرو گے؟ اس سے ہاں نہ بولو، اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اسے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اس کے ساتھ بیٹھو گے؟ اس کے ساتھ اٹھو گے؟ اور تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو، بولو جی، ڈر کیوں رہو؟ بولو توبہ کریں گے۔ تمہارے یہاں دارالعلوم چیلانیہ کے جلسے سے 22 بچوں کی دستار کے موقع پر یہ پیغام جانا چاہیے تاکہ پھیل جائے، کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے؟ وہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے 5% لوگ ہو گئے ہیں۔ کتنے لوگ بولو؟ 5%۔ تم میں سے اگر کوئی ہو تو توبہ کر لینا، نہیں ہو تو اپنے رشتہ داروں کو بتا دینا، اپنے ملنے جلنے والوں کو بتا دینا، یہ پیغام عام کرنا۔ کون ہے وہ؟ اگر اجازت ہو تو کھولوں
سننا چاہ رہے ہو، لیکن میں کسی مولانا کی بات نہیں بتاؤں گا، کسی پیر کی نہیں بتاؤں گا، نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو۔ اس لیے پورے حضرتوں کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، میرے آقا محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا آپ بتائیں کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ سگی سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ کون ہے وہ؟ آقا ذرا بتا دے۔ جب اتنا کہا تو میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں، سن لو ذرا، نبی فرماتے ہیں، تم نے نام سنا ہوگا، توجہ رکھو، تم نے نام سنا ہوگا سود اور پیاس کا۔ بولو نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سود اور پیاس کا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیاس کھاتے ہیں، پیاس پہ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ تاش کے ذریعے جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ کسینوں میں جا کر کے جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ لوڈو سے جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ موبائل پہ جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ کرکٹ پہ جوا کھیلتے ہیں۔ ارے جوا حرام ہے، حرام ہے، حرام کا لقمہ کھانے والوں ذرا سنو، وہ کیسا مسلمان ہے؟ تیری بیٹی ہے، تیرا بیٹا ہے، تو اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کیوں ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سنو، کون ہے؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور پیاس کا۔ سود لینے والوں، سود دینے والوں، پیاس لینے والوں، پیاس دینے والوں، پیاس پہ کاروبار کرنے والوں، یہ پیغام جلسہ جیلانیہ سے، یہ پیغام پورے نیپال میں نشر کر دو۔ نبی فرماتے ہیں سود اور پیاس کا جو گناہ ہے، سود اور پیاس کا جو جرم ہے، سود اور پیاس کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 ٹکڑے ہیں۔ ایک حدیث میں 73 کا ذکر ہے، 70 ٹکڑے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ 22 حافظ قرآن بیٹھے ہیں، سب سے چھوٹے، ان سے بڑے، ان سے بڑے، ان سے بڑے، ان سے بڑے، ان سے بڑے۔ میں مثال ہٹا کر کے بولتا ہوں، ان کی تفصیل اس سے نہیں دیتا ہوں، کیونکہ سود اور پیاس کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں۔ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہی نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کاٹنا۔ سبحان اللہ بے شک۔ ایسے وقت میں سبحان اللہ بتاؤ، آج کے بعد کوئی سود اور پیاس کا کاروبار کرے گا؟ بولو، سود اور پیاس کا کوئی لقمہ کھائے گا؟ بولو، اپنے کیسے لگے گا؟ اچھا، اپنے گھر میں اپنے گھر میں کوئی بھی سود اور پیاس کا لقمہ لے کر کے آئے گا؟ بولو، مر جانا پیارو۔ بڑا ہی کتاب بابو، یہ کتاب معلوم ہے آپ کتنے مصروف نبی سرکار محبت اور حضرت یہ سب بیٹھے ہوئے، معلوم ہے تمہاری وجہ سے نہیں، یہ مدرسے کی وجہ سے۔ جو اساتذہ مجھے، جو صدر مدرس ہے حضرت علامہ مولانا مجاہد الاسلام، ان کا نام تو معلوم ہے، باقی سارے مدرس حفظ سے لے کر کے درجہ فضیلت تک پڑھانے والے سب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ باغیچہ لگایا۔